یہ تو مالک کائنات کی تقسیم ہے. ایک بھائی کو جوراباد کے اندر مارکیٹ کا مالک بنا دیا اور دوسرے کو ریڑھی کھڑی کرنے کی بازار میں جگہ کوئی نہیں. رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ تیرا بھائی ساری رات روتا رہا خدا تجھے قبر میں جانے سے پہلے خون کے آنسو ضرور رلائے گا. یہ پوچھو علماء اکرام فلقتہم العقبۃ وما ادراک ما العقبہ، یہ ہے کیا؟ کون سی گھاٹی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. فرمایا جو یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، عمل صالح کر کے آئے. یہ لوگ ہیں قابل دید ہے، قابل رحم ہے. قیامت کے دن ان کا مقام اتنا اونچا کیا جائے گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یہ ایمان والے کی پہچان تھی. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. کس جنت کی خوشخبری مالک کائنات دے رہا ہے کن لوگوں کو جو تندرستی کے اندر بھی اور میرے عزیز و خوشحالی کے اندر بھی، میرے عزیز و چھپ کے بھی علل اعلان جو خرچہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. جب غصہ کسی بات پر آ جاتے برداشت کر لیتے ہیں، کسی کی غلطی پر معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے. مالک کائنات فرماتا ہے تمہیں کچھ اچھا سمجھے یا نہ سمجھے واللہ یحب المحسنین. مالک کائنات احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ایمان والے کی اللہ پاک ایمان والے کے فضائل بیان فرما رہا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ یا رسول اللہ مجھے پتا آپ کو بھنا گوشت بڑا پسند ہے. اب کیا فرمایا؟ جلدی کر برتن میں ڈال کے لے میری فاطمہ کے گھر یا میری عائشہ کو بلا لے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس محلے میں رہتے ہو کیا اس محلے میں سب کے گھر گوشت پکتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا ووٹ لینے والوں کو پتہ ہے، اللہ اکبر، پارٹی والوں کو پتہ ہے اس گھر کے اندر مردم شماری کتنے ووٹ ہیں، اس گھر کے اندر کتنے ووٹ ہیں. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے ممبر کو پتہ نہیں کہ اس محلے کے اندر کتنے گھر والے بغیر روٹی کھا کے سوئے ہوئے پڑے ہیں. کتنوں کو پتہ ہے کہ کتنے بچے ایسے یتیم ہیں جن کے عید کے دن بھی ماں باپ کپڑے نہ بنا سکے. کتنوں کو پتہ ہے کہ جن کی بچیاں ساری رات جا کر سلائی کر کر کڑھائی کر کر اللہ اکبر دو روٹیوں کے لیے ترستی پھرتی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جوراباد والوں آپ کو یقین آ جائے بھاولپور کے اندر شوگر کا مریض ہے، حافظ محمد عثمان صاحب ہے. صبح اس کا مجھے فون آ گیا، کہنے لگا مولانا خودکشی حرام ہے، کئی کتاب سے نکال کے دکھاؤ. میں نے کہا حافظ صاحب کیا بات ہے، لگتا تجھے پھر پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے خرچے آٹے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے راشن کی، تجھے ادویات کی ضرورت پڑ گئی. کہ مولانا روزانہ ہفتے بعد 15 دن بعد تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے شرم آتی ہے. میں نے اپنی بیوی کو محلے میں برتن دھونے کے لیے کسی گھر میں لگا دیا. آج میری بیوی صبح جوتے ہی چھوڑ کے ننگے پیر اس گھر سے آ گئی اور کہنے لگی آجا کاریا اللہ اکبر درائے سطرج میں گر کے دونوں خودکشی کر لیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ مولانا ہم اس پاک نبی کی امت کے ماحول میں رہتے ہیں جو دو روٹیوں کے لیے ہماری گھر والیوں کو کبھی کبھی کپڑے اتارنے پڑ جاتے ہیں. ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا عقیدہ رکھتے ہو اور دوسری طرف روزانہ ہماری یہ پروگرس ہمارے رحمت والے نبی کو پہنچتی ہے. ایمانداری سے بتاؤ جوراباد والوں اللہ کا نبی خوش ہوتا ہوگا یہ حال دیکھ کے روتا ہوگا؟ اگر بیٹے کے کردار سے باپ پریشان ہے، بیٹی کے رویے سے ماں پریشان ہے، بیوی کے کردار سے شوہر پریشان ہے، شوہر کی بہودگی سے بیوی پریشان ہے، تو امتی کی بد کرداری کی وجہ سے آمنہ کا لال پریشان ہے. کلمہ تو ہم نے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جس نے غریبوں کے محلے میں فروٹ کے چھلکے باہر ڈالنے کی اجازت بھی کوئی نہیں دی ہے. اگر تیرے محلے میں دہاڑی دار رہتے ہیں، اللہ نے تجھے بکرے کے گوشت کی توفیق عطا فرمائی، مرغی پکانے کی اللہ نے تجھے طاقت عطا فرمائی، بڑے گوشت کی چاول بریانی پلاؤ بنانے کی خدا نے تجھے طاقت عطا فرمائی، اور تیرے محلے میں کوئی غریب رہتا ہے، یتیم رہتا ہے، خبردار جب پکانے لگے ہنڈیاں بننے لگے کھڑکی بند کر دے، روشن دان کا دروازہ بند کر دے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے کنڈی لگا لے تاکہ تیری ہنڈیا کی خوشبو کسی غریب کی ناک میں نہ چلی جائے اور وہ ابا کو یاد کر کے رونے لگ جائے. اگر مالک کائنات کو غصہ آ گیا تو تیرے بچوں کو بھی یتیمی کا تاج پہنانے میں دیر نہیں کرے گا. تبلیغی مرکز ہمارے پاس بہت ہے، مدرسے جگہ جگہ ہمارے پاس بہت ہے، مسجدیں ہمارے پاس بہت ہے، انسانیت کا نعرہ ہمارے پاس بہت ہے، لیکن احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. احساس مسلمانوں آج سے ذرا پیچھے چلے جاؤ، مسلمانوں میں اتنا احساس ہوا کرتا تھا یقین جانو گلی کے کتے کو گلی والے محلے والے گھر والے روٹی ڈالا کرتے تھے اور روٹی اس نظرے سے ڈالا کرتے تھے کہ کتا پتہ نہیں کون سی بستی سے کون سے محلے سے آیا ہمارے گھری کے اندر سے بغیر کھائے چلا گیا. اللہ اکبر ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا کہ دوسرے محلے کا کتا ہمارے محلے سے بھوکا چلا گیا ہے. لیکن ہائے میری بدنصیبی، یا تو سگے بھائی کو بھائی دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے. پھر میرے عزیزو بتاؤ میں انسانیت کون سے دروازے پہ جا کے تلاش کروں؟
احتساب احتساب احتساب، کبھی اپنا بھی احتساب کیا، حساب لو، یہ تو حساب لو، اپنا بھی کبھی حساب دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مولانا فرما رہے تھے 17 آیتیں عمر کی زبان پہ اللہ نے اتاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے مبارک سے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی گھوری سے عمر سمجھ کوئی بات کرے گا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیا بات ہے، ہم تیرے ملازم ہیں، کب سے مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے آئے بیٹھے، بتا تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ ریزن وجہ بتاؤ کیوں دیر سے آئے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جس کی آنکھ کی گھوری سے پیرے عزیزو ہوائیں ڈرتی ہیں، زلزلے ڈرتے ہیں، وہ زاروں قطار بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ جناب ابو ایوب انصاری میں زبان مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور منبر پر لا کے کہا الحمدللہ، جب تک تیرے جیسے لوگ دھرتی پہ زندہ رہے کسی حکمران کو اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کی جرات نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگے وجہ بتاؤ، اپنے کرتے کے دامن کا یوں کر کے پلو پکڑ کے نچوڑنا شروع کر دیا، پانی ٹپ ٹپ گرا۔ یہ کوئی آنسو نہیں تھا، یہ کوئی بارش کا پانی نہیں تھا، یہ کوئی زمزم کے قطرے نہیں تھے، یہ بیر روما کا پانی نہیں تھا، میرے عزیزوں یہ عثمان غنی کے بعد کا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مدینے والوں، ابو ایوب انصاری نے میرے پہ انگلی اٹھائی، آج دیر سے کیوں آیا؟ خدا بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، عبداللہ بن عمر کی اماں کا، اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا۔ میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، میرے گھر کوئی خادمہ نہیں، میرے گھر کوئی نوکر کوئی نہیں، ایک ہی عمر کے پاس کرتا ہے، 8 دن اسے پہن کے پھرتا ہے، جمعے کے دن وہ کرتا اتار کے کبھی خود دھوتا ہے، کبھی میری گھر والی دھو دیتی ہے۔ آج صبح میں نے کرتا دھونے کے لیے ڈال دیا، میری بیوی کام کاج کی وجہ سے کرتا دھونا بھول گئی، میں نے اسے جمعے کے وقت یاد دلایا اللہ کی بندی میرا کرتا تو دھو دے۔ اس نے کرتا دھویا، کرتا بھی موٹا کھدر کا تھا، میں اسے نچوڑتا تھک گیا، میں یوں کر کے اسے چٹکتا تھک گیا، میرے کندھوں میں درد ہو گیا۔ اب وہ یوں نہیں یقین آتا میرے کندھوں کی موٹائی سجائی کو دیکھ لے، رب اکبر کی قسم ہے اس وجہ سے کہ کرتا خشک ہو جائے، میرے مجھ سے دیر ہو گئی، کرتا خشک نہیں ہوا، میں گیلا کرتا پہن کے آ گیا۔ صحابہ کی مسجد نبوی میں چیخیں نکل گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور منبر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، عمر تنقید کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ اکبر کیا پتا تو ہمارے سے پہلے چلا جائے یا ہم پہلے چلے جائے، قیامت کا دن ہوگا جب ہم تیرے سے پہلے چلے گئے، جا کے مکے کے درہ یتیم کو بتائیں گے جس عمر کے سر پر تاج خلافت چھوڑ کے آیا وہ عمر تیرے بعد بھی ویسے دنیا کے اندر حکمرانی کر رہا ہے۔ کتنوں کا آپ نے تصاویر لیا، کیا آپ کو رزق ملا؟ کتنا پاکستان کے خزانے میں آ گیا؟ چھوڑ دو ایسی بے بولا بھی وجہ بحث، جو ہو گیا جو ہو گیا۔ یہ مسلمان تبھی تو پریشان ہے، تبھی تو پیچھے رہ گیا، یہ آگے کی نہیں سوچتا، پیچھے کی سوچ پر لڑائی کرتا رہتا ہے۔ 75 سال ہو گئے پیچھے کی سوچ رہے ہو، آگے سوچو۔ اے لوگو ہماری اس سوچ کے آئینے نے یقین جانو میں اتنا بے حس کر دیا، اتنا میرے عزیزوں میں احساس کمتری کا شکار کر دیا کہ ہمیں آگے آخرت بنانے کا، دنیا بنانے کا، آخرت کمانے کا ہمیں شوق کی پیدا کوئی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے مسلمان چادر چار دیواری کا کلچر عام کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتے نتیجہ کیا نکلا؟ ختم نبوت کی پگڑی پر انگلی اٹھنے لگ گئی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی ہونے لگ گئی، ازواج مطہرات کی کردار پر انگلی اٹھنے لگ گئی۔ اے مسلمانوں ذرا قدم بڑھا دو، رب اکبر کی قسم آج بھی تمہارے اندر خالد بن ولید زندہ ہے، آج بھی تمہارے اندر محمد کے یاروں کے غلام زندہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہارا ایک نعرہ لگے گا قادیانیت کا وجود دھرتی سے ختم ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، نعرے تکبیر۔ جب مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو میرے عزیزوں پھر میجورٹی اکثریت کو نہیں دیکھا کرتا۔ جب مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے نفاذ شریعت کا نعرہ لگایا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا تھا اکثریت تو دور کی بات ہے، حضرت کے کرتے کا آستین بھی پھٹا ہوا تھا، اور اسمبلی کے اندر میرے عزیزوں جب آپس کے اندر اسمبلی کی کاروائی ہو رہی تھی اس وقت نماز کا وقت آیا، اس مفکر اسلام نے اپنا رومال اتارا اور جائے نماز کے طور پہ بچھا کر اذان دینا شروع کر دی۔ وقت کا بھٹو کہنے لگا اسمبلی کی کاروائی کا خیال کر، کہنے لگے تجھے بلال کی اذان کا خیال کوئی نہیں، ہمیں اسمبلی کی کاروائی کا خیال کوئی نہیں، پہلے اسمبلی کے اندر نماز کا سجدہ کیا جائے گا پھر کاروائی کا خیال کیا جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے آج دنیا غلام غوث ادھاروی کو ترس رہی ہے، آج مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کو دنیا ترس رہی ہے، آج مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کو دنیا یاد کر رہی ہے، آج مولانا غلام اللہ خان کو دنیا یاد کر رہی ہے، آج میرے عزیزوں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو دنیا یاد کر رہی ہے، مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دنیا یاد کر رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ عمر نہیں تھا، عمر کا غلام تھا۔ اللہ اکبر، عمر جس گلی سے گزرتا تھا اللہ اکبر شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا، اور عطا اللہ شاہ بخاری جا کھڑا ہو جایا کرتا تھا، قادیانی وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا۔
لاؤ ایسے بچوں کو. تم تو اپنے بچوں کے ویسے نام رکھنا گوارا نہیں کرتے. خدا بیٹا پیدا دے, نام رکھو امیر شریعت عطا اللہ شاہ. اللہ بیٹا عطا فرمائے, رکھو نام مفتی محمود. اللہ بیٹا عطا فرمائے غلام غوث, اپنے بچے کا نام رکھو یوسف بن نوری نام رکھو. خدا کی قسم نسبت قیامت کے دن کام آئے گی. المرء مع من احب الیہ, جو جس کے تذکرے کرتا دنیا سے جائے گا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, کیا آج سب کے گھر میں گوشت پکا؟ پتہ نہیں اللہ کے نبی. اچھا بتا تو صحیح, کس کے محلے میں رہتا ہے؟ تیرے محلے میں کون کون ہے؟ اب بتا رہے. اللہ کے نبی یہ ساتھ والا ہے. 4 دن پہلے اس کا جنازہ اٹھا, بیوہ یتیم بچیاں گھر چھوڑ کے چلا گیا. وہ سامنے والا مکان ہے مسجد نبی سے میں آ رہا تھا, پاک پیغمبر تیرے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا تھا. یہ میرے ساتھ ساتھ آیا اور کہنے لگا ابو سعید خدری جب مصلی پہ بیٹھے تو میرے لیے دعا کر لینا. آج کتنے دن ہو گئے میرے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ سامنے والی پڑوسن ہے, اور یہ اللہ اکبر میرے گھر میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی تیرے گھر کے اندر کچھ پکے تو مجھے بھی پہنچا دینا. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سنایا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یوں نگاہ اٹھائی تو دیکھا آقا کی اللہ اکبر آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائے, کملی والے بتاؤ تو صحیح کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا ابو سعید پڑوسی بھوکا رہ جائے, خدا کا نبی بھنا ہوا گوشت کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ بھر کے لا. پانی کا پیالہ لے کے آئے, آپ نے ہنڈیا میں اڈیل دیا. جب پتلا سا شوربہ, آپ نے فرمایا اور پانی لے آ. جب بوٹیاں شوربے کے اندر چھپ گئی, آپ نے فرمایا 2-3 پیالے لے آ. اللہ اکبر, دہی ہاتھ میں پکڑ لی, چمچہ ہاتھ میں پکڑ لیا. آپ سالن دیگچی سے نکال کر آپ برتن میں ڈالتے جاتے. جب فلانے بیوہ کے گھر دیا, فلانی یتیم کے گھر دیا, فلانے غریب کے گھر دیا. ابو سعید کہتے ہیں میں روتا بھی جاتا, سالن تقسیم کرتا جاتا, یہاں تک کہ چمچہ ہنڈیا کے پیندے کو لگنے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا, فرمایا بھی باقی ہے. یا دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھو اور تو نہیں رہ گیا. کہنے اللہ کے نبی اب کوئی نہیں رہا. آپ نے دیگڑی اٹھوائی, دیگچی اٹھوائی, برتن اٹھایا, اپنے آگے رکھ لیا. روٹی کا ٹکڑا توڑا, میرے ہاتھ میں دے دیا اور خود روٹی لے کر سالن کے ساتھ لگا کے کھانے لگے. میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر رونے لگا. آپ نے فرمایا ما یبکی کا, کیوں کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا. اللہ اکبر. اور جوہرآباد کے غیور مسلمانوں, ہم نے نبوت کانفرنس پر آئے ہو, یہ بات اپنے پیغام اپنے گھر میں لے کے چلے جانا. آج اپنی بیوی کو جا کے سنا دینا, اپنی بہن کو جا کے سنا دینا. جب بالکل ہنڈیا خالی ہو گئی, پیندے کے ساتھ سالن لگ گیا, رحمت والے نبی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا. آپ نے کیا فرمایا؟ ابو سعید تیرے گھر کے سالن کو میں کھاتا تو راضی ہوتا, اگر تو کھا لیتا تو میں راضی ہوتا. آج تیری ہنڈیا میں غریب کھا گئے, یتیم کھا گئے, مسکین کھا گئے. اس وقت کی قسم جس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا, آج تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا. یا تو لوگ قربانی کا گوشت نہیں دیتے بھائی. احساس پیدا کرو. آج ہمارے اندر کا انسانیت ہماری آج کے اندر کی مر گئی. اگر احساس پیدا ہوتا تو یار کے ساتھ ہوٹل پہ بیٹھ کے کڑھائی کھانے کو دل نہ کرتا, باپ کے ساتھ لقمے بنا کے کھانے کو دل کرتا. آج اگر احساس پیدا ہوتا تو میرے جسم کے درد کی مجھے پرواہ نہ ہوتی, میں ماں کی رات کو ٹانگیں دبا کے سوتا. آج مجھے احساس پیدا ہوتا تو میں بھائی کو فون کر کے پوچھتا, بتا آج تیرا دن کیسے گزرا ہے. لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اللہ اکبر. مولانا آپ مجھے دعائیں دینا. مسجد کے اندر آتے ہیں, یوں کر کے چٹائی پہ ہاتھ مار کے مٹی چیک کرتے ہیں. اللہ فرماتا بدبختہ, اس مٹی پر تو نماز ہو جائے گی جو بغض کے پہاڑ جب اندر کھڑے کر رکھے ہیں, جب تک انہیں نہیں ڈھائے گا مدینے میں جا کے سجدہ کرتے نہ سجدہ قبول نہیں کروں گا. 4 بھائی ہیں, 2 اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, 2 اس عیدگاہ میں سے نہیں جاتے کہ وہاں میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر ناراض نہ ہونا. میرے جیسا بد نصیب جس کو دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے, اللہ اکبر, ایسی بات اللہ کے فضل سے کوئی نہیں. آپ پر انگلی کروں گا کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. الخلق عیال اللہ, اپنی طرف اشارہ کروں گا. میرے جیسا بد نصیب اپنے بھائی سے اس بات پہ نہیں بولتا, میں نے بیٹی کا رشتہ مانگا تھا, اس نے دیا کوئی نہیں. اور خدا کے واسطے اوے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. اپنے کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ سیدہ عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا, رحمت عالم کے چہرہ انور سے سارا کمرہ منور ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئے. اما عائشہ دودھ کا پیالہ 3 کھجوریں حضور کے پاس لے کے آ گئی. رحمت والے نبی نے پیالے کے اندر دودھ کم دیکھا. آپ نے فرمایا عائشہ گھر میں تو تھا کوئی نہیں, کون لے کے آیا؟ کملی والے پڑوسن 6 کھجوریں دودھ کا پیالہ بھر کے دے کے گئی تھی. آپ نے فرمایا وہ 3 کھجوریں دودھ کا آدھا پیالہ کہاں چلا گیا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے 3 کھجوریں علیحدہ 3 علیحدہ رکھی تھی, آپ آئیں گے, میں بھی کتنے دن کی بھوکی ہوں, آج مجھے لے لے, کیا مجھے کھلانا؟ اب میں آپ کو کھلاؤں گی. لیکن
اتنے میں ایک پڑوسن دو بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے آئی اور کہنے لگے عائشہ ترس کا، ان کا باپ کوئی نہیں، ان کا بھائی کوئی نہیں، یہ یتیم ہے، کتنے دن ہو گئے ان کا کمانے والا کوئی نہیں، ان کو آٹا روٹی لانے والا کوئی نہیں، میری بچیاں یتیم ہے۔ عائشہ اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے جھولی پھیلاتی ہوں، کچھ کھانے کو دے دے۔ کہ کملی والے مجھے اپنی بھوک بھول گئی، میں نے جلدی سے 3 کھجوریں اٹھائی، میں نے ایک اس بچی کو دے دی، کس کو دے دی۔ جب انہوں نے 2 کھجوریں کھائی تو میں نے اس کی ماں کو دیکھا، یوں کر کے دیکھ کے منہ پھیر رہی تھی، میں نے کہا لگتا ہے ماں کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے جلدی سے تیسری کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی۔ کملی والے بچوں نے جلدی سے، ان بچوں نے اپنی کھجور اپنے منہ میں لے کر ماں کی کھجور کی طرف یوں کر کے جھپاکا مارا اور اماں کی کھجور پکڑی، اماں نے گٹلی نکال کے آدھی آدھی کھجور دونوں کو دے دی۔ عائشہ اس نے کچھ نہیں کھایا، نہ تھوڑا سا دودھ بچوں کو پلا دیا اور چلی گئی۔ آپ اللہ اکبر اٹھے اور حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا، فرمایا بلال اجی بنا کے لال، اور عائشہ سے پوچھ لے اس عورت کا مکان کہاں ہے، یا اس کے دروازے پہ چلا جا اور جا کے اسی طرح بتا دینا محمد جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ 3 کھجوریں پیچھے بچی، آدھے دودھ کا پیالہ بچا۔ آپ رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ بتا کوئی اور بھی آیا تھا؟ اللہ کے نبی ہاں سامنے والی بھی آئی تھی۔ عائشہ کچھ بچ جائے تو رات کے دیرے میں میرے گھر میں دے دینا، اس انداز سے دینا کہ میری عزت کا جنازہ نہ نکلے۔ اور خدا کے واسطے 10-10 کلو آٹا دینے کے لیے تم نے لوگوں کی عزت کے جنازے نکال دیے۔ سیلفی بنا کر کوئی بھی ٹرسٹ کام کر رہا ہے، موبائل کے اوپر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پیر صاحب رحمان صاحب درخواست رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کا فون آیا کہ ہمارا مسجدوں میں اعلان کر کے کہہ کہ خبردار نمود و نمائش کر کے مت دو، 20-20 ایکڑ کے مالک کی فصلیں تباہ ہو گئی، وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے لائن کے اندر نہیں لگ رہا، مولا راشن کا ایسا تھیلا لے کے آ جا جو ایک سال کے تبلیغ میں لگا ہوا، جہاد کے اندر لگا ہوا، اپنے علاقے کے اندر رفاع عامہ کا کام کرنے والے جو مدرسے کو 20 کو گوری گندم دیا کرتے تھے، آج ایک روٹی کے لیے گھر کے اندر بیٹھ کے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سنو میں جس بات کو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، رحمت والے نبی نے فرمایا کہ اور بھی آیا تھا، یہ اللہ کے نبی سامنے والی عورت آئی تھی کہ بچ گیا تو مجھے بھی دے دینا۔ آپ نے فرمایا شدو کھجوریں میرے ہاتھ میں دے دے، مٹھی لیو کر کے کھجوروں پہ لے کے مٹھی بند کر لی، دودھ کا پیالہ لے کے اٹھے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی سونے مجھے پتہ یہ کھجور اور دودھ اس عورت کے گھر جا رہی ہے۔ فرمایا عائشہ بھلا بتا تو صحیح، بھلا بتا تو صحیح کہ میں کھجور بھی کھا لوں دودھ بھی پی لوں، پڑوسی بھوکا رہ جائے مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ اماں کہتی میں خاموش ہو گئی، اتنے میں حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے چل دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ پلٹ جا، پردہ بھی ڈال، دروازہ بند کر کے بیٹھ جا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا میں غریبڑی کا دروازہ بجاؤں گا، وہ یوں کر کے جھولی پھیلائے گی، میں اس کی جھولی میں کھجور ڈالوں گا، عائشہ میرا ہاتھ یوں ہوگا اس کا ہاتھ یوں ہوگا۔ عائشہ نظریں چرا لے، آنکھیں بند کر لے، میں نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے میری کلمہ پڑھنے والی امتیاں شرمندہ ہو جائے۔ عائشہ رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کی ضرورت کو پوری کر کے آؤں گا، دنیا والوں کو بتا دینا اپنے اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو لوگوں کو نظروں سے گرانے نہیں معاشرے کے اندر عزت دلانے کے لیے آیا ہے۔ دیکھا آپ نے تماشا کتنا سلام زدگار کے لیے ایک چاول کی تھیلی کے پیچھے کتنے ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ نمود و نمائش ہمارے اندر زیادہ آ گئی۔ اور لوگوں خدا کے واسطے اگر کوئی تمہیں بازار میں جھگڑا نظر آئے اپنے موبائلوں کا میرا دل واٹس ایپ فوراً بند کر دیا کرو، پیکج فوراً بند کر دیا کرو، یوں نہ کہا کرو مووی بنا دے ڈٹتے چاڑ دے، مووی بنا دے ڈٹتے چاڑ دے، یہ تیری مووی، اس مووی میں وائرس بھی آ جائے گا، میموری کارڈ خراب بھی ہو جائے گا، لیکن ایک مووی یہ بن رہی ہے خدا پاک کی قسم قیامت کی وہ دکھانے پر ہے تو بڑے بڑے عزت داروں کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں پچھلے دنوں 3 اللہ والوں کی قبروں پہ کھڑا ہوا تھا، کون تھے؟ حضرت معروف فقی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سفتی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سفتی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو بھاڑ جائے، ان کا پیر کون ہے؟ حضرت معروف فقی رحمت اللہ علیہ۔ ان اللہ والوں کے مزارات میں گئے تو کسی کی دعوت پہ سامرا بغداد کے اندر تھے، لیکن 1,20,000 اللہ کا ولی سو رہے، ان کے مزارات پر جب حاضری کے لیے گئے اللہ اکبر، پھر میرا عزیز و لکھا دیکھا یہ 3 بزرگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کون؟ حضرت جنید بغدادی، کون؟ حضرت جنید بغدادی، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سری سفتی رحمت اللہ علیہ، خالو بھانجا اپنے پیر کے پاس آئے، کہا جی وہ آپ کا ایک مرید ہوا کرتا ہے جس کا نام بشر حافیہ، ہاں اس کو کیا ہوا؟ کہ شراب کے نشے میں دھت وہ بغداد کے چوک میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جنید بغدادی میرا لٹ لے کے آ جا اور پانی کا برتن لوٹا مشکیزہ لے کے آ جا، دنیا سمجھے ابھی ڈنڈے سے چھیتے گا، ڈنڈے سے مارے گا، ابھی شراب کے گنگنا کرنے پر مار پڑے گی، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ جنید بغدادی کہتے میں ڈنڈا اور پانی لے کے پیچھے پیچھے جا رہا کہ اللہ آج بشر حافی پہ رحم کر دے، آج معروف کرخی کا غصہ ٹھنڈا
ٹھنڈا کر دے. جب حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے, آپ نے پانی کا لوٹا پکڑا اور پانی کے برتن سے بشر حافی کا منہ دھونا شروع کر دیا, اور شراب کہاں جا گری تھی وہ کپڑے سے شراب دھونا شروع کر دی, اور شراب کی بوتل جھاڑیوں میں پھینک دی, چہرہ صاف کیا اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر بشر حافی پر ڈال کے چھپا دیا. دنیا دیکھ رہی ہے, بابا تو سوٹا لے کے آیا تھا, یہ تو پانی سے منہ دھو کے چلا گیا. اللہ اکبر. جب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دور چلے گئے, جنید بغدادی کہتے ہیں یہ وجہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھا, لیکن اللہ اکبر کوئی شکوہ زبان پہ نہ تھا, بلکہ حضرت معروف کرخی کی زبان پہ یہ تھا, یا اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے, جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا, جو تیرے اختیار میں تو کر دے. جنید بغدادی کہنے لگے میں نے پوچھا آپ کے اختیار میں کیا, کہ پانی سے دھونا میرا کام تھا, رحمتوں کے چھینٹا ڈالنا اس کا کام ہے. اللہ اکبر. اور لوگوں کبھی کسی کے پردے پر انگلی نہ اٹھایا کرو, کسی کی عزت کو نہ اچھالا کرو. اللہ اکبر. کیا پتا آج وہ تھوڑا بے پرتی میں ذلیل ہوا, کل آپ کو مجھے زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں مصلی پر آ کر بیٹھ گیا اور اس بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کر میں اللہ سے رونے لگ گیا, اور اللہ اکبر روتے روتے مجھے اونگ آ گئی. خواب میں کسی نے مجھے کہہ دیا اے معروف تو نے میرے بندے کا ظاہر دھو دیا, میرے رحمت والے پانی سے اس کا باطل دھو دیا ہے. میں اٹھا, میں نے کہا بشر حافی کہاں. اللہ اکبر. کہنے لگے میں پھر بغداد کے بازار میں نکلا, بشر مجھے بازاروں میں نظر نہ آیا, شہروں میں نظر نہ آیا. ادھر فجر کی اذان ہوئی, میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا. اللہ اکبر. دیکھا پہلی سب میں بشر حافی رحمت اللہ علیہ بیٹھے, میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا اے بشر وہاں سے اٹھ کے یہاں کیسے آیا. مسکرا کے کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے, ابھی تو پروردگار عالم سے سارا سن کے آیا. لاؤ مسلمانوں یہ احساس, جب تیرے میرے اندر احساس پیدا ہو جائے گا تو رب اکبر کی قسم ہے کسی مئی کے لال کو ختم نبوت کی پگڑی پر آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج میری کردار کی وجہ سے, میرے گندے کردار کی وجہ سے نبی کے بلال پہ انگلی اٹھی, حضور کے معاویہ پہ انگلی اٹھی, نبی کے صدیق پہ انگلی اٹھی. رب کعبہ کی قسم ہے اور صدیق کی غار والی رات تو ایک طرف, صدیق کا کردار تو ایک طرف. صدیق کے گھر کا توا ایمان کوئی نہیں پڑتا. جیسے عشرہ کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر رحمت عالم نے چندہ مانگا, کون؟ تیری میری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میرا ابا اس دن اتنا رویا میں نے آج سے پہلے کبھی روتا نہ دیکھا. آیا گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ عائشہ آج مکے مدینے والے جھولیاں بھر بھر کے لا رہے, تیرے باپ کے پاس کوئی درہم و دینار کوئی نہیں. کیا پتہ ہے میرے ابو نے کیا کیا؟ اپنے سر سے پگڑی اتاری, بل کھول دیے, زمین پر بچھائی, اپنا کرتا اتارا اس میں, اپنے جوتے نکالے اس میں, اور دور جا کر پھٹے پرانا ٹار سا پہنا تہمد اس کے اندر ڈال دیا. میرا ابا گٹھڑی کو لے کے یوں کرتا ہے, عائشہ گٹھڑی کا وزن بڑا ہلکا ہے, کاش کہیں سے 2 درہم و دینار اس کے اندر آ جاتے. ابا کہتی سونے لے جا, تیری گٹھڑی کے وزن اللہ کرے گا. کہنے لگے جب حجرے مبارک سے باہر نکلے, پلٹ کے واپس آ گئے, میں سبزی کہیں سے آپ کو پیسے نظر آ گئے, میں سبزی درہم و دینار کسی چھلوکے میں تکے کے نیچے یاد آ گئے, جلدی آئے, اور جو روٹی پکانے والا توا تھا اسے ہاتھ ڈال لیا, ایک ہاتھ کے اندر گٹھڑی دوسرے ہاتھ میں توا لے کے چلے گئے. مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے, ہر ایک کے بال کو کملی والے نے بیٹھ کے لیا. جب صدیق کے ہاتھ میں توا دیکھا, حضور اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور اللہ اکبر مسجد کے دروازے پر جا کر صدیق کے ہاتھ سے توا لیا اور رونے لگ گئے, روتے روتے مسکرانے لگ گئے. اللہ کے نبی روئے کیوں؟ فرمایا صدیق تیری حالت, اللہ اکبر, تو نے ختم نبوت کی پگڑی پر اللہ کے دین کی ترقی پر تو نے گھر کا توا بھی قربان کر دیا. ہنسا اس لیے اے صدیق میں نہیں ہنسا, مجھے پیچھے جبرائیل کھڑا ہنسا رہا ہے. اے جبرائیل جو تو اے صدیق اکبر, جب تو توا لے کے گھر سے چلا, تیرے توے پہ اتنا اللہ کو پیار آیا کہ صدیق خدا کا تیرے پر سلام لے کے آ گیا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, نعرہ تکبیر. احساس مسلمانوں, احساس ہی تو تھا کہ اٹھ جاگ محمد بن قاسم, اسلام نے آج پکارا ہے. اس گنگا پار سے ظاہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے. ایک ہی تو آدمی اٹھا تھا جس نے خدا کی قسم پورے کفر کو تیس نیس کر دیا تھا, اور پورے بر صغیر اور بر عزیز و صدقے کے اندر باب الاسلام کو لا کر اسلام کا پرچم جس نے بلند کر دیا تھا. وہ کہاں گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. جب میرے عزیز و خالد بن ولید جرمٹ کے اندر پھنسا تھا تو بیوی اللہ کی قسم نقاب کے اندر اس کی مدد کے لیے آ گئی تھی, لیکن ہائے میری بدنصیبی, میرے تو گھر کو گھر ہی سے آگ لگ چکی, دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جسے میں لال جوڑا پہنا کے لایا تھا, جسے قرآن کے سائے میں لایا تھا, جسے کنگن پہنا کر سونے چاندی میں لاد کے لایا تھا, مجھے کیا پتا میری یہی گھر والی میرے گھر کو جہنم بنانے کا سبب بنے گی, میری اولاد کو نافرمان بنانے کا سبب بنے گی. اللہ کی قسم میرے عزیزو, حدیث نعمت کے طور پہ خدا کے گھر میں بیٹھو, اللہ نے میرے پہ دل کے حال کھول رکھے ہیں. مجھے مولانا ارشاد صاحب دارالعلوم کبیر والے سفر پہ
پہ لے کے بیٹھ گئے, صبر میں تھے, کہہ کہ عبداللہ رونے کی وجہ بتا, تقریر کے اندر کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا خدا پاک کی قسم میں چہرے نہیں دیکھتا, لوگوں کے دلوں پہ نظر پڑتی ہے, میں رو نہ تو کیا کروں, کوئی بیوی کا ستایا ہوا, کوئی اولاد کا ستایا ہوا, کسی کی بیٹی ننگے سروں کے اس کے سامنے آ گئی, کس کے بیٹے نے مونچھیں مروڑ کے اپنے باپ کو دیکھ لیا. میں نے پڑھا نہیں لیکن ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا کہ عبدالحنان نوجوانوں کو داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کٹاؤ, خبردار مونچھوں کو یوں تاؤ نہ دیا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ ہمارا تعلق وائٹ ہاؤس سے نہیں, ہمارا تعلق اسلام آباد کے اسمبلی سے نہیں, ہمارا امتیوں کا تعلق گنبد خضرا سے ہے. اللہ کے واسطے مسلمانوں داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھاؤ. خدایا کی قسم مجھے بتاؤ, ننگا ہو کے ماں باپ کے سامنے نہیں جاتا, چہرہ ننگا کر کے آمنہ کے لال کے سامنے کیسے جائے گا؟ او میرا بھائی, یہ کلچر مجھے مدینے نے دیا, مدینے والے سے ملا ہے, یہ کلچر مدینے والے کو خدا نے دیا ہے. اگر یہ چہرہ پسند نہ ہوتا تو اللہ اپنے بابوں کے چہرے پر داڑھی سجا کر عرش بری کا مہمان نہ بناتا. حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستون کو پکڑ رکھا ہے, جب رحمت عالم سے اونچ پر پرواز کر کے مالک کائنات سے ملنے کے لیے گئے تو فرشتوں نے حضور کے چہرے پہ داڑھی دیکھ کے کہا سبحانک, کتنی پاک ذات ہے جس نے محمد کے چہرے پر داڑھی کو سجا دیا. آج میرے عزیزو, قادیانیوں کا تو بیڑا غرق ہو کے رہے گا. جس طرح تم سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہو, اتنا روزانہ تمہیں 100 دانے پر قادیانیوں پہ لعنت بے شمار پڑھ کے بھی ایک پڑھا کرو. خدا کی قسم ہے, سبحان اللہ کہنے سے خدا راضی ہوگا, قادیانیوں پر لعنت بھیجنے سے روزے والا مصطفیٰ راضی ہوگا. تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, مرزائیوں پہ لعنت, مرزائیوں پہ لعنت, مرزائی نوازوں پر لعنت. نعرہ تکبیر. آج فقیروں میرے ہاتھ سے, آج اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو. عبدالحنان کہہ رہا ہے آج بیعت کرو. جہاں جہاں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو, دیہاتوں میں, مضافات میں, شہروں میں, خدایا کرو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کندھے پر اٹھا کے لایا کرو. دنیا والوں کو بتا دو کہ ختم نبوت پر ہمارا دودھ پیتا بچہ بھی قربان ہے. اللہ اکبر. یوم آزادی پر میرے عزیزوں ون ویلنگ کرتے ہو, میں آپ سے عرض کرتا ہوں جب ختم نبوت ہو اس وقت میرے عزیزوں اپنے سلنسر میں سے زینوں نکال کر گھو کر کے جال جال کے ریس دے کے دعا نکالا کرو. امید ہے اے ختم نبوت کے غلام ہو, جب تم کانفرنس میں جاؤ گے گیس دے دے کے دعا نکال لو گے, یہ دعا بھی قادیانیوں کی قبروں پہ خدا کی لعنت بن کے برسے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں آج اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو کہ انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے, صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اس وقت تک چیل سے نہیں بیٹھیں گے, پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائیں گے جب اللہ کی زمین قادیانیوں پر تنگ کر دیں گے. جب تک نہیں انشاءاللہ مال بھی, جان بھی, اولاد بھی, سب کچھ لے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے. نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ تعالی, فقیریت کرتے ہو. جب بھی آپ کو ختم نبوت کے سٹیج پر دعوت دی جائے, عبدالحکیم صاحب, ولی زاہد صاحب, یہ جتنے کابر جمعیت علماء اسلام والے, خدا پاک کی قسم ختم نبوت کا مسئلہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں, پوری امت کا مسئلہ ہے. حسین کے نانے کی پگڑی کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس ختم نبوت کا دفاع موت اور موت کے بعد اپنی نسلوں کے ساتھ کر دو. اور صبح اس بھائی کو 10 سال جس سے ناراض ہو گئے فون کر کے کہنا کہ رات مولوی عبدالحنان آیا تھا, رو کے گیا, رلا کے چلا گیا. وہ کہہ رہے ایسی نمازوں کا, ایسے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں جو بھائی بھائی کو سینے سے نہ لگا سکے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ابا ابا, ابو جان, ابو پیارے جان جب دنیا سے گئے, بیٹوں کو سارا زمین جائیداد دے کے چلے گئے اور بیٹیوں کو اللہ اکبر کچھ نہ دے کے گئے. انہیں چاہیے تیسرے پارے کا 7واں رکوع پڑھ لیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اگر ابا غلط تحریر لکھ کے چلا گیا تو پنچایتی اس غلط تحریر کو صحیح کر کے لکھ کے تقسیم کرتے تاکہ باپ کی قبر ہلکی ہو جائے. اللہ اکبر. وصیت نامہ لکھ کر اپنی جیب میں ڈالا کرو, وراثت نامہ اپنے پاس رکھا کرو. میرے مرنے کے بعد یہ تقسیم بچیوں کو, بیٹوں کو اتنا دیا جائے. اور خود میرے عزیزوں کچھ ملے نہ ملے, ماں باپ کی کڑوی کسیلی میٹھی پھیکی برداشت کر کے مسکرا دیا کرو. اما ابا سے ناراض ہونے کی کوشش مت کرنا, ورنہ کیا پتا قبر ملے, تگ ملے گی, ورنہ قبر کا ٹکڑا بھی زمین کے اوپر کوئی نہیں ملتا. آؤ آؤ مدینے والے کا پیغام لے جاؤ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیسے پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی ہے؟ کہ میرے ماتھے پہ نماز کا نشان, میرے سر پہ پگڑی, میرے چہرے پہ داڑھی, اور میں اور بول کیا بولتا ہے؟ کیا میں تبلیغ کا وقت لگاؤں تب اللہ راضی؟ کیا میں نمازیں پڑھوں؟ فرمایا تو اعمال ہے. اللہ احکام کیا ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ ہے کجی. فرمایا گھر میں جاتا ہے ماں باپ کے چہرے پہ کیا پڑتا ہے؟ اگر ماں باپ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی, اگر ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. ولی صاحب 20 لاکھ روپیہ کہاں لگاؤں؟ اماں کو حج کرا, ابا کو حج کرا, روزانہ ماں باپ کے لیے نئے کپڑے دلوا,
اماں کے کمرے میں علیحدہ ایسی لگوا، ابا کے کمرے میں علیحدہ ایسی، زیتون کے تیل ماں کے پیروں پر رگڑ، اماں کے سر کی مالش کر، خدا کی قسم کینسر جیسا مرض ہو، بلڈ پریشر جیسا مرض ہو، روزانہ 5 منٹ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ لیا کرو، ماں باپ کا بڑے سے بڑا مرض دور ہو جائے گا۔ ابا کو بلڈ پریشر نہیں، دل کے وال بند نہیں، ابا کا دل کا وال اس لیے بند ہوا کہ بیٹا ادھر منہ کر کے چلا گیا، دوسرا وال تب بند ہوا دوسرا بیٹا ادھر منہ کر کے چلا گیا، تیسرا وال میرا اس لیے بند ہوا کہ تیسرا بیٹا جب ابا تھا کرسی پر بیٹھ کر اپنے سلیپنگ روم میں بیٹھ کے جچتا بھی تھا اور رستا تھا، جب ابا میرا عزیزو دادا نانا بن گیا تو پھر ابا نہ رہا، اس کا گرے بال کا بٹن بھی پتہ کوئی نہیں، اس کی آستین کا بٹن بھی پتہ کوئی نہیں، اس کے کپڑوں کی گندگی بتا رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ رویہ کیسا، اس کے گھر کے برتن اللہ اکبر، اس کی پھٹی ہوئی تہمت بتلا رہی ہے، آستین پھٹی بتا رہی ہے کہ بچوں کا رویہ کیا۔ میں نے بھی کسی اماں ابا سے پوچھ لیا جو اسی حالت میں مجھے نظر آئے مسجد کے دروازے پر، چائے کے اسٹال پر، درخت کی چھاؤں پر، میں نے کہا بزرگوں بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ اس نے یوں نہیں کہا اولاد نافرمان ہے، اس نے یوں نہیں کہا اب گھر میرا گھر نہیں رہا، اس نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا، کہنے لگا پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو بس ایک بلاوا ہے، آئے گا کوئی لے جائے گا، ورنہ اللہ کی قسم جس اولاد کے لیے ہمارے پیروں کی ایڑیاں پھٹ گئی، ہمارے ہاتھ کھردرے ہو گئے، ہمارے چہرے کی شکل اور سفیدی جلسا گئی، آج یہی نتیجہ نکلا، وہ اولاد فریج کے کھولنے پر بھی ڈانٹتی ہے، آج یہی نتیجہ نکلا دوائی کے پیسے مانگنے پر بھی ڈانٹتی ہے۔ میرے چاند ایسا کام نہ کر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرا پیغام میرے امتیوں کو پہنچا دے، جوہرآباد والوں کو میرا پیغام پہنچا دے، فرمایا جس کے ماں باپ مرتے وقت اپنی اولاد سے راضی ہو گئے اور اپنے بچوں کو یوں کہا او میرے بچے تم نے میری اتنی خدمت کی، اللہ اکبر، میں بھی راضی میرا خدا بھی راضی۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا اس کو پریشان ہو کے نہ مرے بلکہ ہنستا ہنستا مرے، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں میدان محشر میں ماں باپ کے فرمانبردار کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے جاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، سفارش کر اللہ اکبر اس کے حق میں فیصلہ کرواؤں گا، پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے جاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ سنو حضور نے فرمایا پھر میں اس کے یہاں بوسہ لوں گا، یہاں پیار کروں گا، پھر ماں باپ کے فرمانبردار اولاد کو میں ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ نیت کرو آج ماں باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھانی، ورنہ بڑے بڑے عمل ضائع کرنے میں اللہ ایسے حج میرے عزیزو، ماں باپ کو صدا کر بیت اللہ کی مجاوری لے لے، بیت اللہ کی خادمی لے لے، حجر اسود کے سامنے کی ڈیوٹی لے لے، اگر ماں باپ روتے تیرے رویے سے بھر کے چلے گئے تیری وہ نوکری بھی خدا کی قسم تجھے کامیابی نہیں دلائے گی۔ مدینے کا اعتکاف کر، مسجد نبوی میں سحر افطاری کے دسترخوان لگا، اگر ماں باپ ایک روٹی کی وجہ سے تیرے سے ترس گئے تو خدا پاک کی قسم یہ افطاریاں تیرے کام نہیں آئے گی۔ دبئی کی عدالت کے اندر آخری بات ایک مقدمہ آیا، دبئی کی عدالت نے باپ نے بیٹے پہ مقدمہ کر دیا کیا کہ میرے بچے کو مجھے ماہانہ خرچ دے، عدالت نے نوٹس بھیج کے بچے کو بلا لیا، ہاں جی ابا کہہ رہا مجھے مہینہ خرچ دو، بچہ ہنسنے لگ گیا، گاڑیاں اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس، نوکر اس کے پاس، اس کے سیلری کی جتنی تنخواہ میری اتنی تنخواہ کوئی نہیں، ابے کو چاہیے مجھے خرچہ دے، یہ ابا میرے سے خرچہ مانگ رہا ہے۔ عدالت عالیہ نے جج نے کہا کہ باپ کا حق ہے خرچہ دینا پڑے گا، کتنا؟ کہ مجھے 1 درہم چاہیے پورے مہینے میں، لیکن شرط یہ کہ بچہ مجھے خود آ کے دے، ملازم کے ہاتھ نہ بجوائے۔ جب میرے عزیزو عدالت کے اندر لوگ ہنسنے لگ گئے، جج نے فیصلہ لکھ دیا 1 درہم آئے گا، 1 دینار یہ خود آ کے دے کے جایا کرے گا۔ جب عدالت برخاست ہو گئی تو جج صاحب نے معذرت کے ساتھ کہا سنیے ابا جان کیا بات ہے، 1 درہم کے لیے آپ نے اپنے بچے کو بلایا، خدا کی قسم بات درہم و دینار کی نہیں، میرے بچے سے پوچھو کتنے دن ہو گئے مجھ سے ملاقات کی ہے، سال گزر جاتے میرے سے ملاقات نہیں کرتا۔ بچہ ماں باپ کے بغیر رہتا ہے لیکن ماں باپ اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہتے۔ یقین جان تو 2 بجے رات کو گھر سے آ، تیری بیوی نہیں اٹھے گی، تیرے ماں باپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، تو 4 بجے اٹھ کے آ، تیرے ماں باپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اس نے کہا 1 درہم، اور خود آنے کی شرط یہ رکھی چلو مہینے کے بعد آئے گا، درہم کے بہانے بچے کا چہرہ دیکھنا ہی تو نصیب ہو جائے گا۔ بتا باپ کا جگرا کتنا بڑا، تم بیٹوں کو پیار ماں باپ کے سامنے کرے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بڑھڑے ماں باپ کے سامنے بچوں کو نہ چوما کر، پردے میں چوم لیا کر، پہلے ماں باپ کے ماتھے کے بوسے لے، اللہ راضی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے چپکے سے ماں کے ہاتھ میں بغیر بیوی کو بتلائے ہوئے چپکے سے ابا کے کھیسے میں 150 ڈال دیا کر، تاکہ تیرے ابا کو تیری بیوی کی محتاجگی نہ کرنی پڑے۔ اپنی مرضی کا کبھی کبھی گھر کے اندر لکھ کے لگا دے، آج کھانا امی کی مرضی کا پکے گا، آج کھانا ابو کی مرضی کا پکے گا، کتنا کھا لیں گے، آدھی روٹی کھا لیں گے، 1 کھا لیں گے، لیکن جس دسترخوان پہ ماں باپ بیٹھ گئے مجھے لگتا ہے اس دسترخوان کا قیامت کے لیے حساب نہیں لیا جائے گا۔ کرو میرے عزیزو انشاءاللہ یہ چیزیں میرے اندر آ جائے، آپ کے اندر بھی آ جائے، اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ اب پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔